50 किलोमीटर पर मुहित ये ट्रेन अगर चलती भी है तब भी कराची की एक बहुत बड़ी आबादी जो है इससे फ़ायदा नहीं उठा सकेगी। इसका नतीजा ये होगा कि वो 5 से 7% लोग इसको इस्तेमाल करेंगे और रेलवे का नुकसान होगा और नतीजतन इसको दोबारा बंद करना पड़ेगा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सैयद शकीरुल हक एक नई नशिस्त, नई गुफ्तगू के साथ हाजिर खिदमत है। हमारी पिछली नशिस्त में जिस मौजू पर गुफ्तगू हो रही थी वो था कराची सर्कुलर रेलवे। हमने अपनी नशिस्त में इस बात का तज़किरा किया था कि हम अपनी वीडियो को 2 हिस्सों पर तकसीम करेंगे। पहला हिस्सा जो वीडियो का होगा उसके अंदर हम कराची सर्कुलर रेलवे की हिस्ट्री का ज़िक्र करेंगे और दूसरा हिस्सा उसका होगा जिसमें हम इस बात का ज़िक्र करेंगे कि जो कराची सर्कुलर रेलवे को बहाल किया गया है जुज़वी तौर पर, या अगर वो कुल्ली तौर पर बहाल हो भी जाता है तो वो कराची के लोगों के लिए सूदमंद होगा या नहीं होगा, यानी कि बहाली का फ़ैसला जो है वो सही है या गलत है। आज हम इसी मौजू पे बात करेंगे कि कराची सर्कुलर रेलवे की बहाली का फ़ैसला सही या गलत। लेकिन इससे पहले कि हम इस बात को आगे बढ़ाएं, हमें थोड़ा सा पिछली वीडियो को थोड़ा सा एक ब्रीफ देते हैं उन लोगों के लिए जो इस वीडियो को पहली दफ़ा देख रहे हैं, और अगर वो डिटेल में देखना चाहें हम ब्रीफ दे देते हैं, और अगर वो डिटेल में देखना चाहें तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा कि वो पिछली वीडियो को जिसके अंदर कराची सर्कुलर रेलवे की हिस्ट्री का जिक्र किया गया है उस पर हमने गुफ्तगू की थी, उस पर वो हमारी वीडियो को देख सकते हैं। अभी हम थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। हमने अपनी पिछली वीडियो में ज़िक्र किया था कि 1962-63 के अंदर ये प्लान किया गया कि कराची के अंदर जो ट्रांसपोर्ट का निज़ाम है उसमें जदीद निज़ाम को मुतारिफ़ कराया जाए, और मुतारिफ़ कराने की ज़रूरत इसलिए पेश आई कि आबादी की रफ़्तार में मुसलसल इज़ाफ़ा हो रहा था, सनतों का जाल बिछता चला जा रहा था, कारोबारी और सनती सरगर्मियाँ जो हैं वो बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही थीं, और इस ग्रो करते हुए शहर को एक जदीद निज़ाम की ज़रूरत थी। और 1963 के अंदर 62-63 के अंदर जो जहन में सोचा गया उसको 1970 तक अमली जामा पहना दिया गया, और इसके नतीजे में कराची के शहरियों को एक बेहतरीन जदीद ट्रांसपोर्ट का निज़ाम मिला जो कि तकरीबन 50 किलोमीटर पर मुहित था, और इस 50 किलोमीटर के अंदर 23 रेलवे स्टेशन थे जो कि उस वक्त की कराची की तकरीबन तमाम आबादी को कवर कर लेते थे, और लोग एक जगह से दूसरी जगह सफ़र करने में बहुत ही आसानी और कंफर्टेबल फ़ील करते थे। सिवाय हम थोड़ी देर के लिए तसव्वुर करते हैं कि ये KCR जैसा बंद हुआ था वैसा ही बहाल हो जाए, यानी कि 1999 में जब इसको बंद किया गया था तो ये तकरीबन 50 किलोमीटर पर मुहित एरिया को कवर करता था। इसके लिए 3 लाइनें इस्तेमाल की जाती थीं। एक मेन लाइन जो कि 13.69 किलोमीटर पर मुहित थी, और एक लूप लाइन जो कि 29.49 किलोमीटर पर मुहित थी, और एक मलीर लाइन जो कि 6.82 किलोमीटर पर मुहित थी। जो मेन लाइन है वो सिटी स्टेशन से धाबेजी तक, जो लूप लाइन है वो KPT से वज़ीर मेंशन, और वज़ीर मेंशन से लियारी और वहाँ से होते हुए डिपू हिल की तरफ जाती थी, और मलीर लाइन मलीर कॉलोनी और मलीर कैंट की तरफ जाती थी। और इसके ऊपर रोज़ाना 104 ट्रेनें चला करती थीं 50 किलोमीटर पर जो मुहित था, और 23 स्टेशन के ऊपर ये गाड़ियाँ रुकती थीं। यहाँ से मुसाफिर रोज़ाना की बुनियाद पर, घंटों की बुनियाद पर इन 104 ट्रेनों में से उतरते थे और इन पर सफ़र करते हुए अपनी मंजिल मकसूद पर पहुँच
جاتے تھے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب کراچی کی آبادی، جب اس کو بند کیا گیا اس وقت کراچی کی آبادی 1,60,00,000 کے قریب تھی، اور جب اس کو اسٹارٹ کیا گیا تھا اس کی آبادی 1 کروڑ سے زیادہ تھی، یا کم و بیش 1 کروڑ تھی۔ ہم ذکر کر رہے ہیں اس بات کا کہ اگر ہم اس KCR کو، جو کہ 104 ٹرینیں چلتی تھیں اور 23 اسٹیشن پر رک کر مسافروں کو منزل مقصود پر پہنچاتی تھیں، اس پوری کی پوری 1990 میں بند کی گئی کراچی سرکولر ریلوے کو بحال اگر کر دیتے ہیں تو کیا اس کا فائدہ عوام کو ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہم بات کر رہے تھے کہ اگر اسی طرح جس طرح کراچی سرکولر ریلوے 1999 میں موجود تھا، اس کو ایز اٹ از بحال کر دیا جائے تو کیا کراچی کے شہریوں کے لیے فائدہ مند ہوگا یا نہیں ہوگا؟ میں نے اپنے طور پر کچھ پوائنٹ نوٹ کیے ہیں، اور آپ بھی شاید میری تائید کریں گے کہ وہ علاقے جن کا میں ابھی ذکر کرنے جا رہا ہوں وہ اس پورے روٹ سے فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے جس کی بندش 1999 میں کی گئی۔ وہ علاقے درج ذیل ہیں: نارتھ کراچی کا پورا علاقہ، گلشن معمار، اسکیم 33، تیسر ٹاؤن، سرجانی ٹاؤن، ہاکس بے اسکیم، فیڈرل بی ایریا، گلشن اقبال کے بہت سارے علاقے، بلدیہ ٹاؤن، اورنگی ٹاؤن کا پورا علاقہ، کراچی ایئرپورٹ کے ارد گرد کی آبادیاں، ملیر کینٹ، کورنگی، ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی، بحریہ ٹاؤن، DHA سٹی، ذوالفقار آباد، کورنگی، لانڈی اور نارتھ ناظم آباد۔ یہ وہ علاقے ہیں جہاں سے سرکولر ٹرین اس کے قریب سے بھی نہیں گزرتی ہے، یعنی کہ آپ نے کراچی کی اتنی بڑی آبادی کو اس ٹرانسپورٹ کے نظام سے بالکل الگ تھلگ رکھا ہوا ہے۔ دوسری بات کہ اگر یہ سرکولر ریلوے بحال ہو جاتی ہے تو اس پر تقریباً 16 مقامات ایسے ہیں جہاں پر ریلوے کراسنگ، سڑک کو کراس کرتے ہوئے ٹرین گزرتی ہے۔ سڑک کو کراس کرتے ہوئے ٹرین اگر گزرتی ہے اور 5 سے 10 منٹ کے لیے وہ پھاٹک بند رہتا ہے اور پیچھے جو ٹریفک جام ہوگا اس کا کون ذمہ دار ہوگا اور لوگوں کو کیا پریشانی ہوگی، شاید اس کا اندازہ ریلوے حکام کو بالکل بھی نہیں ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ، ریلوے اسٹیشن، جو 23 ریلوے اسٹیشن ہیں وہ آج بھی آبادیوں سے اتنی دور ہیں کہ ان اسٹیشن تک پہنچنا ہی ناممکن ہے، اور اگر وہ اسٹیشن بحال کر دیے جاتے ہیں تو ان کی سیکیورٹی اور وہاں پر لوگوں کی جان و مال کا تحفظ کا ذمہ دار کون ہوگا؟ تیسری بات کہ ابھی تک جو ٹریک بحال کیا گیا ہے جو کہ دھابے جی سے لے کر سٹی اسٹیشن تک کا ٹریک ہے، جو تقریباً 13 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے پہنچتے ہیں، اس کے اندر لوگوں کی دلچسپی کا عالم یہ ہے کہ ٹوٹل جو کیپیسٹی ہے ریل ٹرین کی، جو کیپیسٹی ہے کراچی سرکولر ٹرین کی جو کیپیسٹی ہے، اس کیپیسٹی کا صرف 5% لوگ اس میں سفر کر رہے ہیں، اور ان 5% میں بھی زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو کہ
دھابے جی کے مارشلنگ یارڈ کالونی میں رہتے ہیں اور وہ اپنے اپنے اسٹیشن پر اپنی اپنی ڈیوٹی انجام دیتے وقت پہنچتے ہیں اور واپسی میں وہ گھر کو چلے جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عوام نے اس سرکولر ٹرین کے اندر دلچسپی کا اظہار بالکل بھی نہیں کیا ہے، اور پھر وہی ہوگا کہ پاکستان ریلوے جیسا کہ کہتی ہے کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، جب تک کہ سندھ حکومت اور وفاقی حکومت اس کا ساتھ نہیں دے گی وہ نہیں چلا سکے گی۔ اور اگر 5% لوگ بھی سفر کرتے ہیں، اس ٹوٹل کیپیسٹی کا 5% لوگ سفر کریں گے تو ریلوے کو پھر نقصان ہوگا، اور پھر یہ جو لالی پاپ دیا گیا ہے یہ بھی چھین لیا جائے گا۔ جب تک کہ ہم اس کو منظم انداز میں، اس کو بہتر طریقے سے پلان کر کے اسٹارٹ نہیں کریں گے، یہ منصوبہ کامیاب بھی نہیں ہوگا اور کراچی کے لوگوں کے لیے سہولت فراہم کرنے کا ذریعہ نہیں بنے گا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جو فیصلہ کیا گیا ہے کہ کراچی سرکولر ریلوے کو بحال کر دیا جائے گا، مرحلہ وار کر دیا جائے، یا ایز اٹ از اس پوزیشن میں کر دیا جائے جب اس کو بند کیا گیا تھا، یعنی کہ 50 کلومیٹر پر محیط اگر یہ ٹرین چلتی بھی ہے، 50 کلومیٹر پر محیط یہ ٹرین اگر چلتی بھی ہے، تب بھی کراچی کی ایک بہت بڑی آبادی جو ہے اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکے گی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ 5 سے 7% لوگ اس کو استعمال کریں گے اور ریلوے کا نقصان ہوگا، اور نتیجتاً اس کو دوبارہ بند کرنا پڑے گا۔ ہم نے ابھی تک یہ بات کی، ابھی تک ہم نے یہ بات آپ کے سامنے رکھی ہے کہ جو فیصلہ کیا گیا ہے وہ انتہائی غلط فیصلہ ہے۔ جس نے بھی فیصلہ کیا ہے انتہائی غلط فیصلہ ہے، بغیر پلاننگ کے فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس کو جلد بازی میں یا تو عوام کو لالی پاپ دینے کی کوشش کی گئی ہے یا پھر سپریم کورٹ کو دھوکہ دینے کی کوشش کی گئی ہے۔ جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے، سپریم کورٹ کو دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے، ان کے اوپر توہین عدالت کا نوٹس جاری کرنا چاہیے، اور عدالت سے ہم درخواست کریں گے کہ ان کو سزا بھی دینی چاہیے۔ ہم اس ویڈیو کو جو کراچی سرکولر ریلوے کے حوالے سے بنا رہے ہیں، اس ویڈیو کو ہم ایک اور نشست میں گفتگو کریں گے کہ آخر ہم کون سا ایسا طریقہ کار اختیار کریں جس سے یہ کراچی سرکولر ریلوے جو ہے وہ عوام کی توجہ کا مرکز بن جائے اور لوگ اس کو فل کیپیسٹی میں یوز کر سکیں۔ کراچی سرکولر ریلوے کو کراچی کی پوری آبادی کے لیے ایک سہولت فراہم کرنے کا ذریعہ بنا سکیں۔ اگلی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ اس بات پر ذکر کریں گے کہ آخر وہ کون سا طریقہ کار اختیار کیا جائے جس کے نتیجے میں ہمارے کراچی کے لوگوں کے لیے یہ جو غلط فیصلہ کیا ہے یہ صحیح ثابت ہو، یہ درست ثابت ہو اور لوگوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہو۔ آج کی نشست میں اپنی گفتگو کو اختتام کرتا ہوں، اور انشاءاللہ نیکسٹ ہم اس بات پر گفتگو کریں گے کہ وہ کون سا طریقہ کار اختیار کیا جائے جس کے نتیجے میں ہمیں فائدہ ہو، ہمیں سہولت فراہم ہو اور کراچی کے لوگ خوش ہوں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں جلدی ملتے ہیں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔